الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ اور البتہ تحقیق کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر ان کے پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے گوسالہ کو بچھڑے کو معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یا ظلم کرنے والے ہو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ان یہودیوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل ہیں ان کا ہی ذکر ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں بھی ان آیات مبارکہ میں اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گئے تھے لیکن ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے کسی قوم کو بت پرستی میں دیکھا تھا جب کسی قوم کو بنی اسرائیل نے بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو بنی اسرائیل کو ایک شخص نے جو سامری نام کا شخص تھا اس نے بنی اسرائیل کو کہا کہ دیکھو تم بھی جو ہے ایک مجسم بنا لو تصویر بنا لو کسی بت کی یا کسی بچڑے کی ایک تصویر بنا لو اور اس کو پوجنے لگو تو سامری نے اس طرح کہہ کر
بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یعنی ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنانے کا حکم دیا، اور بنی اسرائیل نے اس کو قبول کرتے ہوئے ایک بچھڑے کو، ایک گوسالہ کو معبود ٹھہرا لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کی اور خوب ڈانٹ پلائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بس زبان سے ہی توبہ کے الفاظ بولے، اور بعضوں کو اس کی وجہ سے قتل بھی کیا گیا۔ اس گناہ کی وجہ سے بعضوں کو قتل بھی کیا ہے، اور بعضوں کو چھوڑا بھی گیا، اور بعض جو ان سے بچے ہوئے تھے یعنی اس بت میں شریک، اس بت بچھڑے کو عبادت کرنے سے الگ تھلگ تھے، لیکن تب بھی جو ہے ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثر تھا، جس کی وجہ سے ان کو بھی توبہ کرنا پڑا۔ لیکن ان کا یہ توبہ جو ہے صرف زبان سے تھا، دل سے یہ لوگ توبہ نہیں کیے تھے۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 91 میں۔ اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ساری نشانیاں بنی اسرائیل میں لے کر آئے تھے، اور نبی برحق ہونے کی وہ سب کے سب دلیل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ بہت سارے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے صادر ہوئے، جیسے کہ عصائے موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ پھر اس کے بعد اژدہا کا ہے کہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ید بیضا ہے، ہاتھ کا سفید ہو جانا، بازو میں لے کر جاتے اور لے جا کر باہر نکالتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا۔ تو اس طریقے کے بہت سارے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ اسی طریقے سے دریا کا شق ہو جانا، پھٹ جانا، یا پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، یہ تمام کے تمام معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے صادر ہوئے، اسی کی طرف اشارہ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، میثاقکم، ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور انہیں حکم ہوا کہ لے لو وہ چیز جو تمہیں عطا کی گئی، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، وَاسْمَعُوا، اور ہوش سنبھال کر سنو بھی کہ کیا حکم ہو رہا ہے۔ قالوا سمعنا، تو ان سبوں نے ڈرتے ڈرتے زبان سے کہہ دیا بس سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن عمل کچھ نہیں، عمل اس نے بنی اسرائیل نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کا ان کے رگ و ریشے میں، ان کے دل میں پیوست ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ نہیں عمل کیا، بس خالی کہا زبان سے، بس زبان حال، بس زبان سے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے سن لیا، لیکن کچھ عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کیوں؟ کون سا کفر؟ یعنی گوسالہ کو معبود ٹھہرانے کی وجہ سے یہ ان کا کفر تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب بچھڑے کو ان کے دل میں محبت کے پیوست ہونے کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔
اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا کہ دیکھو اللہ کے اس رسول کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کرنا، جو کتاب دی جا رہی ہے اس کتاب پر عمل کرنا، اور پھر یہ جو بچڑے کو انہوں نے معبود ٹھہرا لیا اور معبود ٹھہرانے کے سبب انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسا کیا کہ طور پہاڑ پر ایک مرتبہ لا کھڑا کیا اور کہا کہ اب تم سمجھ جاؤ، اب تو مان لو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا تھا کہ سمعنا۔ یہ مضمون پیچھے کی طرف آیا بھی ہے کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہہ دیا تھا زبان سے کہ ہاں ہم عمل کریں گے، سن لیا ہم نے، لیکن عمل کچھ نہیں کیا۔ اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کے باوجود، تم ماننے کے باوجود تم نے کہا کہ ہاں ہم نے سن لیا، پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ کی پرستش کیوں کی؟ بچڑے کو کیوں معبود تم نے ٹھہرایا؟ تو معبود ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے توبہ جو کی ہے وہ توبہ صحیح طریقے سے نہیں کی ہے۔ توبہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا اب اس گناہ سے ہمیشہ بچا رہے اور ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ لیکن تم نے کیا توبہ کی؟ یہ تو توبہ نہیں۔ اگر توبہ کرتے تو پھر بچڑے کو کیوں معبود ٹھہراتے؟ اسی کو کہا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر آپ کہیے کہ کتنی بری بات ہے کہ تم کو تمہارا ایمان یہ حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کو معبود ٹھہراؤ۔ اے پیغمبر ان سے پوچھئے جب توبہ تم نے کر لی تو پھر بچڑے کو کیوں معبود ٹھہرائے؟ کیا تمہارا ایمان تم کو یہی حکم کرتا ہے یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین؟ اگر تم ایمان لانے والے تھے، اگر تم ایمان لانے والے ہوتے اور سچی توبہ کرتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں یا ان کے ہوتے ہوئے بھی تم بچڑے کی کیوں معبود ٹھہراتے؟ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ اے پیغمبر آپ کہیے اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے اللہ کے نزدیک تمام لوگوں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر، اے پیغمبر آپ کہیے اگر تمہارے لیے ہی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، بس تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اگر آخرت کا گھر یعنی جنت، اگر ایسا ہی تمہارا دعویٰ ہے تم کہتے ہو تو اللہ رب العزت فرما رہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر موت کی تمنا کر کے ذرا دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہود و نصارہ کیا کہا کرتے تھے کہ جنت تو ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے اور جنت ہمارے باپ دادے کی جاگیر ہے۔ یہود و نصارہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جنت نہیں ہے، ہماری جنت ہے، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں، جیسے کہ پہلی بھی کئی آیتیں آئی ہیں پہلے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت ہے نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، یہود و نصارہ کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہم محبوب ترین بندے، اس لیے جنت ہمارا ہے اور ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ مسلمان کیا بھی جنت کا حقدار نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان یہودیوں سے کہتے ہیں کہ پیغمبر آپ ذرا کہیے اگر جنت تمہارا ہی ٹھکانہ ہے
اور تم اللہ کے محبوب ہو اور تمہارے لیے ہی مخصوص ہے جنت، تو پھر کیوں دنیا میں ہو اتنی پریشانیوں میں؟ چھوڑو دنیا کو اور تمنا کر کے، موت کی تمنا کر کے موت کے منہ میں چلے جاؤ، اور اصلی ٹھکانہ جو ہمیشہ سکون کی جگہ ہے وہاں پر چلے جاؤ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے، ان کن تم صادقین، تمہاری دعوے کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اگر تم سچائی پر ہو تو پھر موت کی تمنا کرنے میں کیوں تمہیں مشکل دکھ رہا؟ کیوں دنیا کی پریشانیوں میں ہو؟ کیوں مصیبت میں گھرے ہو؟ چلے جاؤ اصلی جگہ پر، جو سکون کی جگہ ہے وہاں پر چلے جاؤ، وہاں جا کے مزے لو۔ لیکن اگر ان کو اپنی بات میں یقین ہوتا کہ ہاں ہم ہی جنت کے اصل مالک ہیں، تو ضرور یہ لوگ موت کی تمنا کر لیتے، لیکن ان کا دل خود کہتا ہے کہ جنت ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو اللہ کے نافرمان ہیں۔ لیکن بس یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے اور اپنی شیخی بھگارنے کے لیے اس طرح کی جملے بولا کرتے تھے یہود و نصارہ، اور اللہ رب العزت کو پہلے سے معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے پیشن گوئی اگلی آیت میں کر دی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ پیشن گوئی کی اللہ نے پہلے ہی اللہ نے بتلا دیا ان کی دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے یہ اب زبان کے پکے نہیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں بول رہے ہیں، دل تو ان کا کچھ اور کہہ رہا ہے، بس زبان سے اس قسم کے الفاظ نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہرگز یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، ہرگز، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیوں؟ ان کے ہاتھوں کی کرتوت ایسے ہیں جو آگے انہوں نے بھیجے ہیں، ان کی وجہ سے کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ اگر اللہ کے اس چیلنج کو قبول کر لیں، اس کے بعد ان سب کی ہوا نکل جائے گی، جیسے ہی موت کی تمنا کریں گے موت ان پر آ جائے گی اور ان کے گلے کو دبا کر جہنم رسید ان کو موت کر دے گی۔ اگر کر لیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ یہود و نصارہ کر لیتے تو ضرور ان کو موت واقع ہو جاتی اور ان کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی، تو انہوں نے نہیں کیا، اور اللہ کا اس چیلنج کو کیسے یہ قبول کریں گے؟ یہ کسی انسان کی طرف سے چیلنج تھوڑا ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انہیں چیلنج ہوا۔ اگر تم حقانیت پر ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمارا مذہب ہی حق ہے اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے تورات پر، تمہارا تو ایمان ہی نہیں، اگر ایمان ہوتا تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے کرتوت جو آگے پہنچے ہیں بہت خراب ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العزت ان ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں، یہ کیسے کیسے ظالم ہیں، ان کی کیسے کیسے کرتوت ہیں، اس سے پوری طرح اللہ رب العزت واقف ہیں، اور اسی وجہ سے آج دنیا میں بھی ہر طرح کی تباہی اور بربادی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان کے اندر انسانیت مر چکی ہے، درندگی پر اتر آئے ہیں، انسان بس شکل میں ہے لیکن ان کے اندر اصل میں درندگی ہے، یہ لوگ انسان نہیں ہیں، دجال قسم کے لوگ ہیں، اسی لیے دجال سے جو ہے مدد کی بات کرتے ہیں۔ اب بھی کئی ویڈیوز آ چکے ہیں جو فلسطین میں یہ لوگ کر رہے ہیں تباہی و بربادی، یہ لوگ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں۔ ان کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں، آپ ویڈیوز دیکھیں گے، ان کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں، عجیب قسم کی ان کی صورتیں ہیں، اپنے اپنے گرجا گھروں میں، اپنی اپنی عبادت خانوں میں وہ لوگ جو ان کے پیشوا وہ بیٹھ کر کیا کیا الفاظ بولتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے یہ لوگ دجال کو پکار رہے ہیں کہ دجال آؤ ہماری مدد کو، ہم مر رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں۔ دجال قسم کے یہ لوگ ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ جو دجال آنے والا ہے
یہ دجال یہی یہودی لوگ ہوں گے، اسی لیے لوگ دجال کو اب بھی پکار رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم مر رہے ہیں، حقیقت ان کو معلوم ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے بتایا ہے کہ ان اسرائیل کو، ان یہودیوں کو کوئی طاقت اتنی نہیں ہے۔ یہ لوگ اسرائیل جو ہے امریکہ کے بل بوتے پر جیتے ہوئے ہیں اس وقت، یہ جو جی رہے ہیں امریکہ کے بل بوتے پر۔ اور حضرت نے کئی آیتوں کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اپنی بل بوتے پر، اپنی طاقت پر 1 مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ پوری طاقت جو پہنچ رہی ہے امریکہ کی طرف سے پہنچ رہی ہے، 1 مہینہ بھی یہ لوگ اپنی طاقت پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، جو کچھ بھی ہے سب امریکہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی طرف سے سپورٹ ہے۔ تو یہ لوگ دجالی قسم کے لوگ ہیں، اسی لیے دجال کو یہ لوگ پکار بھی رہے ہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ لوگ کیسے دجال قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں پر ایک بات آئی ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہاں پر حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ موت کی کیا تمنا کرنا جائز ہے؟ ایسے تو موت بہت اچھی چیز ہے، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے موت جو ہے ایک تحفہ ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ موت ایمان والوں کے لیے ایک پھل ہے، اور تیسری حدیث میں ہے کہ موت ایمان والوں کے لیے اللہ سے ملاقات کا ایک پل ہے۔ پل کے ذریعے سے جیسے آدمی دوسری طرف جاتا ہے، تو مومن کے لیے، انسان کے لیے موت ایک پل ہے۔ اب پل کے ذریعے سے پار ہو کے اللہ سے، اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے۔ تو کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیثوں میں ہے کہ موت کی تمنا انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور سے ایمان والوں کو تو بالکل ہی موت کی تمنا درست نہیں، اس لیے کہ مومن جب تک دنیا میں ہے، اس کی عمر جب تک ہے، وہ خیر ہی خیر کرتا ہے۔ اگر بائی چانس وہ خیر بھی نہیں کر رہا ہے مومن ہو کے، تو کبھی نہ کبھی امید ہے، اس لیے کہ ایمان ہے اس کے پاس، کبھی نہ کبھی امید ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز ضرور آ جائے گا۔ اب جب انسان مر ہی جائے گا تو پھر کب توبہ کرے؟ اسی لیے بتایا کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ موت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر انسان کی عمر رہے گی، کبھی نہ کبھی وہ اپنے گناہوں سے، اپنے نافرمانیوں سے باز آئے گا۔ اور ایسے بھی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مرا، ان کو اب ثواب کا ملنا منقطع ہو جاتا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہتا ہے، جیسے عالم دین ہے، یا کسی نے کسی کا بھلا کیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یا اولاد صالح ہے، نیک صالح اولاد ہے، مرنے کے بعد بھی نیک صالح کی طرف سے جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن اکثر حدیثوں میں ہے کہ موت کی تمنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، اگر 4-5 چیزیں دنیا کے اندر اس طرح عام ہو جائے تو بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ اس وقت موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت زیادہ تباہی ہے تو اس وقت موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جب دنیا کے اندر ہر طرف خون ریزی ہو جائے، ہر طرف تباہی اور بربادی کے سیلاب امن پڑے، اور چاروں طرف خون ہی خون بہہ رہا ہے، اب اس وقت اس خون سے بچنے کے لیے، اس فتنے سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ اس فتنے سے مجھے بچا لیجئے اور اپنے پاس بلا لیجئے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے، حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ جب دنیا کے اندر مقدمات بیچنے
کے حالات پیدا ہو جائے کہ مقدمات اب بیچے جا رہے ہیں. جیسے کہ اب دور چل رہا ہے کہ کسی مقدمے کو لڑنا ہے تو اس کی فروختگی ہوتی ہے، بیچا جاتا ہے. وہ آتا ہے بھائی اتنا دو گے تو ہم تمہارے مقدمات کو حل کرا لیں گے، اتنے دو گے، جیسے کہ آج بیچا جا رہا مقدمات. تو ایسے حالات میں جب عام ہو جائے اس قسم کے حالات تو اس وقت موت کی تمنا جائز ہے. اسی طریقے سے بتایا کہ جب بے وقوف لوگ امیر بن جائیں، ان پڑھ اور جاہل حکومت کو سنبھالنے لگے، اس وقت بھی موت کی تمنا جائز ہے. تو کئی ایسے مواقع ہیں کہ جس وقت موت کی تمنا انسان کر سکتا، لیکن اکثر حدیثوں میں موت کی تمنا جائز نہیں ہے. ہاں یہ سب حالات آ جائیں اس وقت ان فتنوں سے بچنے کے لیے انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے، لیکن موت کی تمنا جائز نہیں. ہاں اس طرح دعا کر سکتا ہے جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی ہے اور بتایا کہ جب اس قسم کے حالات آ جائے تو اس طرح دعا کر سکتا ہے. کس طرح؟ کہ اللہ اگر میرے بچے رہنے میں، زندہ رہنے میں میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی دیجیے. اے اللہ اگر میرے زندہ رہنے میں میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھیے، اور اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر نہیں ہے، میرے حق میں بہتر ہی نہیں، آپ جانتے ہیں اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ میری نس نس سے واقف ہیں، اگر میری زندہ رہنے میں میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے اٹھا لیجیے. اس قسم کی دعائیں حضور سے ثابت ہیں، لیکن موت کی تمنا عام حالات میں بالکل جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.